السلام علیکم۔ 30واں پارہ سورہ الحمدللہ۔ آج ہم 30ویں پارے کا خلاصہ شیئر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس کی ابتدا سورہ نبا سے ہوئی ہے، جس میں قیامت کے متعلق کافروں کے شک اور تردد کی نفی کی گئی اور بتایا گیا کہ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا۔ سرکشوں کے لیے عذاب ہے جس میں اضافہ ہوتا رہے گا، نیک لوگوں کے لیے انعام اور اکرام ہے۔ اس دن فرشتے میدان حشر میں صف باندھے کھڑے ہوں گے، بغیر اجازت کوئی بول نہ سکے گا، اور کفار تمنا کریں گے کاش وہ مٹی ہوتے۔ سورہ نازعات۔ اس سورت میں بھی قیامت کا ذکر ہے اور کفار اور مشرکین کا کہنا ہے کہ کیا مرنے کے بعد پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ اگر ایسا ہوا تو یہ بہت افسوسناک ہے، جبکہ قیامت کے دن ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے۔ دہشت، ذلت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی۔ فرعون کا ذکر کر کے بتایا کہ وہ بھی قیامت کا منکر تھا۔ اس کا انجام یاد رکھو، اور جس دن یہ قیامت کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول دنیا میں رہے۔ سورہ ابس۔ رحمت عالم ایک موقع پر سرداران قریش کو دعوت اسلام دینے میں مصروف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکسوم رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اپنی طرف پھیرنی چاہی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ اس موقع پر سورہ ابس نازل ہوئی، جس میں نابینا صحابی کی دلجوئی اور توجہ دینے کا کہا گیا۔ قرآن نصیحت ہے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ایمان والوں کے چہرے قیامت کے دن روشن ہنسنے والے ہوں گے، جبکہ کفر کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ سورہ تکویر۔ قیامت کا منظر کھینچا گیا کہ کائنات کی کوئی بھی چیز محفوظ نہ ہوگی۔ سورج، ستارے، پہاڑ، سمندر ریت کے گھروندے ثابت ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے 4 قسمیں کھا کر قرآن کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان فرمایا۔ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں، بلکہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے جو تمام عالم کے لیے نصیحت ہے۔ سورہ انفطار۔ قیامت میں کائنات کی جو حالت ہوگی اس کو بیان کر کے انسان سے شکوہ کیا گیا کہ کس چیز نے تجھے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اس کے احسانات بھلا کر معصیت اور ناشکری پر اتر آیا ہے۔ قیامت میں 2 قسم کے لوگ برابر ہوں گے، یعنی نیک جن کا ٹھکانہ جنت ہے، اور فجار یعنی نافرمان ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سورہ مطففین۔ سورہ مطففین۔ ناپ تول میں کمی اور بیشی کرنے والے جن کے دینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں، لینے کے پیمانے اور ہوتے ہیں۔ اس طرح انسانوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت کی وعید ہے۔ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ دنیا میں مجرم اور سرکش نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، قیامت میں نیک لوگ ان پر ہنسیں گے۔ سورہ انشقاق۔ قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، اور جب حساب لیا جائے گا تو کچھ لوگوں کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور وہ خوش ہوں گے اور جنت میں جائیں گے، اور جن کے نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ سورہ بروج۔
نجران کے حق پسند اور عیسائی اہل ایمان کو یہودی ظالم بادشاہ ذو نواس نے آگ سے بھرے گڑھے میں پھینکوا دیا۔ ساحر، راہب اور نوجوان لڑکے کا قصہ منقول ہے جس کی استقامت دیکھ کر 1000 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور خندقوں والی دہکتی آگ میں ڈالے گئے۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، جب کوئی اس کے عذاب کی گرفت میں آ جائے تو بچ نہیں سکتا۔ اللہ نے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہر انسان پر نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے، اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں انسانی چال کچھ نہیں ہے۔ کفار کو ڈھیل دی جا رہی ہے، بالآخر گرفت میں آئیں گے۔ سورہ اعلیٰ۔ اللہ کی تسبیح و تمہید کر کے بتایا کہ انسان کو پرکشش صورت سے نواز کر ایمان و سعادت کا راستہ دکھایا۔ قرآن نصیحت ہے جو کہ یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ کامیابی کے 3 اصول ہیں: تزکیہ، ذکر الہی اور نماز۔ جو ان پر کاربند رہا وہ کامیاب ہے۔ پہلے آسمانی صحیفوں میں بھی یہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ سورہ غاشیہ۔ غاشیہ یعنی ڈھانپ لینے والی قیامت کا نام ہے کہ اس کی ساری ہولناکیاں مخلوق کو ڈھانپ لیں گی۔ اس دن کفار کے چہرے جھلسے ہوں گے جبکہ مومنوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ اونٹ، آسمان، پہاڑ اور زمین کی تخلیق پر غور کرو، آپ کے ذمے نصیحت کرنا ہے اور ہم حساب لیں گے۔ سورہ فجر۔ فجر کے وقت جفت و طاق 10 راتیں اور جب رات جانے لگے گواہ ہیں۔ عاد، سمود، فرعون تباہ ہوئے۔ یتیموں کے ساتھ ظلم اور حقارت، مسکینوں کی نہ خود مدد کرنا اور نہ ترغیب دینا، میراث غصب کرنا، مال کی محبت میں اندھا ہونا اور برائیوں میں مبتلا ہو کر انسان زمین پر فساد پھیلاتا ہے اور جہنم کا ایندھن بنتا ہے، جبکہ نیک عمل لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سورہ بلد۔ چند قسموں کو ثبوت کے طور پر پیش کر کے کہا کہ آرام اور راحت کے صرف قانون الہی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ انسان کی شکر گزاری یہ ہے کہ انسانوں کو غلامی قید سے چھڑائے، یتیموں مسکینوں کی مدد کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے اور آپس میں حق کی وصیت اور مشکلات میں صبر کرے۔ سورہ شمس۔ سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین اور نفس انسانی کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان اپنے رب سے ڈرے اور نفس کا تزکیہ کرے تو کامیاب ہے، ورنہ ناکام، جس طرح قوم سمود نے نافرمانی کی اور ہلاک ہوئی۔ سورہ لیل۔ جو لوگ قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، بخل نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ آخرت میں کامیاب ہیں، اور اس کے برعکس لوگ ناکام ہیں، جہنم کا ایندھن ہے۔ سورہ ضحیٰ۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قسم کھا کر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا ہے اور نہ ہی ناراض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخرت بہتر ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غنی کر دے گا۔ اللہ ہی نے آپ کو ٹھکانہ دیا، راستہ دکھایا، تو یتیم پر سختی نہ کریں، سائل کو نہ جھڑکیں اور رب کی نعمتوں کا تذکرہ کریں۔ سورہ انشرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کھول دیا، بوجھ اٹھا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ شکر، عبادت اور اللہ کی طرف رغبت کریں۔
4 قسمیں کھا کر فرمایا کہ انسان کو بہترین شکل اور صورت میں پیدا کیا، ایمان اور اعمال صالح سے عظمت حاصل کرتا ہے، جبکہ کفر اور تکذیب سے ذلت کی گہرائی میں جا گرتا ہے۔ سورہ علق۔ ابتدائی 5 آیات سب سے پہلی وحی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ سورۃ البینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ خود رسالت کی ایک روشن دلیل ہے۔ کوئی عمل بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اسی بنیاد پر دعوت دی۔ کفر اور شرک کرنے والے بدترین مخلوق ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جبکہ ایمان اور اعمال صالح والے بہترین مخلوق ہیں، ان کو جنت کی ابدی نعمتیں اور رب کی رضا ہے۔ سورہ زلزال۔ قیامت اور خوفناک زلزلے کا ذکر ہے۔ زمین سب اگل دے گی، ذرہ بھر بھی نیکی ہو یا بدی ظاہر ہو جائے گی۔ سورہ عادیات۔ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہے، جبکہ انسان ناشکر گزاری مال کی شدید محبت میں گرفتار ہے۔ موت کے بعد ساری ناشکریوں اور نافرمانیوں کی پاداش میں سخت سزا ہوگی۔ سورہ قاریہ۔ قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے۔ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، من پسند زندگیوں میں ہوں گے، اور ہلکا ہوگا تو عذاب میں ہوں گے۔ سورہ تکاثر۔ مال اور دولت کی کثرت انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، اسے نعمتوں کا جواب دینا ہے اور سزا بھگتنی ہے۔ سورہ عصر۔ ایمان، عمل صالح اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرنے والوں کے علاوہ تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا تو بھی صرف یہ سورت انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ سورہ حمزہ۔ منہ پر برا بھلا کہنے والے، غیبت کرنے والے، مال اور دولت سمیٹ کر جمع کرنے والوں کے لیے ہلاکت کی وعید ہے، اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ سورہ فیل۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ اس کو عبرت کے طور پر بتایا گیا کہ لوگ شاعر اللہ کی توہین سے باز رہیں۔ سورہ قریش کو اللہ نے اپنی نعمتیں یاد دلائیں تاکہ خاص اللہ کی عبادت کریں، جس نے ان کو عزت عطا کی، بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن عطا کیا۔ سورہ ماؤن۔ روز جزا کو جھٹلانے والے یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، نماز سے غافل ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، عام استعمال کی چیز مانگنے پر نہیں دیتے۔ سورہ کافرون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے، ایمان اور کفر علیحدہ علیحدہ ہیں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورہ نصر۔ اس صورت میں بشارت ہے، خوشخبری ہے اللہ کی مدد کی، فتح مکہ کی، لیکن اس موقع پر جشن نہیں منانا بلکہ اللہ کی حمد و تسبیح اور استغفار کرنا ہے۔ سورہ لہب۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کی اسلام دشمنی کی وجہ سے ہلاک ہونے اور جہنم میں جانے کی وعید سنائی گئی ہے۔ سورہ اخلاص۔ توحید کا سبق دیا گیا کہ اللہ ایک ہی ہے، وہ بے نیاز ہے، اولاد اور ماں باپ ہونے اور شریکوں سے پاک ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ فلق۔ ہر قسم کی برائی سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، خصوصاً مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، پھونکے مارنے والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورہ ناس۔ لوگوں کے پالنہار، لوگوں کے بادشاہ
اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آیا جائے وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ بڑی تفصیلی تھی۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو خصوصی سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا پورے 30 پاروں کا، ان کا پورا خلاصہ آج کمپلیٹ ہوا۔ ہم نے آپ کو پہلے سپارے سے لے کے 30ویں پارے تک کا قرآن کا خلاصہ پارہ با پارہ بتایا۔ امید کرتی ہوں کہ یہ میری محنت اور کوشش کو آپ پسند کریں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل RJ ہما کاشف آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے اور کامنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں۔ کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔